فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساتھیو، بیت اللہ شریف کا حج ہمارے اسلام کا ایک رکن ہے. ہر وہ شخص جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس گھر تک پہنچے اور حج کے جو کام ہیں وہ کام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اے لوگوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، ضروری ہے اور فرض ہے. کون؟ ہر وہ شخص استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کا راستہ پاتا ہے، جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے، جس کے پاس خرچ ہے، جس کے پاس سواری ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر جتنے دن کے لیے جاتا ہے اتنے دن کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے تو اس شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے. اگر حج نہیں کرتا تو وہ شخص سخت گنہگار ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے، آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں اس گھر کی عجیب محبت رکھی ہے. کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی گوشے میں رہنے والا ہے، اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ایک بار اس گھر کو دیکھ لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ تہوی الیہم، کھینچ کر کے اس طرف آئیں. تو دنیا کا ہر جگہ کا مسلمان چاہے دنیا کے کنارے میں رہتا ہو، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے. آج سے چند سال پہلے ایک بار ہمارے کچھ رشتے دار آئے تھے، تو حج سے آنے کے بعد میں گھر والوں کو لے کے ان سے ملاقات کرنے گیا. تو ایک بوڑھا اور بوڑھی جو بہار کے علاقے سے آئے ہوئے تھے، بہار کے علاقے سے، اس بوڑھی کے یہاں پر ماتھے پہ تھوڑی سی چوٹ لگی تھی. تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہے، چوٹ کیوں لگنے کی وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا ہوا کہ میں گر گئی تھی، اور اس نے اپنا مثلا قصہ ان کا لمبا ہے، لیکن جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہنے لگی کہ ہمارے بیٹے اور ہمارے بہو ہم سے بہت ناراض ہیں آنے پر. کیوں؟ کہا کہ ہم میاں بیوی کب سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر رہے تھے کہ اکٹھا پیسہ ہو جائے تو ہم کہاں جائیں؟ اس گھر کا حج کرنے کے لیے. یہاں تک کہ اسی انتظار میں ہمارے اب بڑھاپے کا وقت آ گیا. یہ دیکھیں لوگوں کی محبت جو ہوتی ہے دل میں، لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہوتی ہے. کہا آخر میں جب پیسہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو اپنی بہو اور بیٹے کیوں ناراض ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اپنے کھیت کا ایک حصہ بیچا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس پیسہ جمع کرنے آئے. تو ہر مسلمان چاہے دنیا کے جس علاقے میں رہ رہا ہو، اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے. لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوشش کے باوجود بہت سے، یا خواہش کے باوجود بہت سے لوگوں کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. پچھلے زمانے میں بھی جبکہ سفر بہت مشکل تھا، اور اس زمانے میں بھی جبکہ سفر بہت آسان ہو گیا ہے، پھر بھی ہر آدمی چاہنے کے باوجود وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے. خواہش رہتی ہے، جذبہ رہتا ہے کہ ہاں اس سال جائیں گے، لیکن اولاً مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، دوسرے اپنے پاس اتنا وقت نہیں، اتنا خرچہ نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچ سکیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو غفور الرحیم ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو کریم ہے، جو لطیف ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا کوئی اندازہ
نہیں ہے, وہ کسی کو محروم نہیں کرتا ہے, کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑتا. بسا اوقات انسان اپنے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی لائق نہیں ہوں, لیکن اگر وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت اور بڑی اہمیت ہوا کرتی. ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کر سکتے. ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. اس کی ایک مثال دوں میں, صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا. کتنا؟ ذرا سوچیں, ایک کم 100, 99 لوگوں کو قتل کیا. معمولی چیز بھائی ہے 99 آدمی کو مار دینا. ظاہر بات اس میں کچھ مظلوم لوگ رہے ہوں گے, کچھ بدماش رہے ہوں لیکن مظلوم رہے ہوں گے, کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہے ہوں گے. اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے, لیکن ایک دن سوچتا ہے تو اسے بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کام کیا, لہذا توبہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا. تو ایک جاہل مولوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے, مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اگر کوئی آدمی قتل کر دے اور آپ سے معافی مانگنے آئے تو کہہ دینا تو آسان ہے کہ میں معاف کر دوں گا, لیکن آپ اسے معاف کر دیں, اسے اپنے قریب لے آئیں, اس کے اپنے قیمتی جو مال ہے, وقت ہے, اسے یہ دیں. یہ بہت بڑے دل گردے, چاہے لاکھوں میں کوئی آدمی ایسا نکل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیے, ایک کو نہیں ہے, کتنے کو مارا ہے؟ 99 کو. تو اس جاہل مولوی نے کہا کہ 30 چوہے کھا کر کے بلی چلی حج کرنے کو, اب اس کا حج قبول ہوگا؟ اب تیری توبہ قبول نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو 99 کیوں رہے, 100 پورا کیوں نہ ہو جائے؟ لہذا اسی کو مار دیا. چلو اب کتنے ہو گئے؟ 100 پورے ہو گئے. لیکن دل میں دیکھو, اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دینا چاہتا, نوازنا چاہتا ہے, جب 100 پورے ہو گئے لیکن دل میں خواہش باقی ہے, پھر ایک دوسرے مولوی سے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کوئی ہے جو صحیح ہمیں بتائے راستہ. تو کہا ہاں فلاں گاؤں میں جو مولوی صاحب رہتے ہیں وہ تمہیں صحیح راستہ بتائیں گے. ان کے پاس جاتا ہے, جب ان سے ذکر کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے, توبہ تیرے اور تیرے بندوں کے تیرے الرب کے درمیان کا معاملہ ہے, اس درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اگر تو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تیری توبہ قبول کرے گا, اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. لیکن اصل یہ ہے کہ اب تو اس گاؤں میں نہ جا جس گاؤں میں رہ کر کے سب گناہ کا کام کرتا تھا, لوگوں کو مارتا قتل کرتا تھا. چھوڑ دے اس گاؤں, چلا جا اس گاؤں میں جہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہ, اللہ کی عبادت کر اور اللہ سے توبہ کر, اللہ تیری توبہ قبول کرے گا. چنانچہ اس نے گھر واپس نہیں جانا ہے, اب سیدھے وہیں سے اس گاؤں کی طرف جانے لگا. ابھی آدھا راستہ بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کے موت واقع ہو گئی. آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ اٹیک ایسے تو ہوتا ہے نا, آدمی کو 1 منٹ بھی پہلے آدمی اچھا ہے, تندرست ہے نا, 1 منٹ سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب جب اس کی روح قبض کرنے کا معاملہ آیا تو جو فرشتے نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں وہ بھی آئے, اور جو فرشتے برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں وہ بھی آئے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم اس کی روح قبض کریں گے, اور آپس میں دونوں کا کیا ہے, اختلاف ہونے لگا. جو نیک لوگ روح قبض کرنے والے فرشتے, انہوں نے کہا کہ یہ نیک نیتی سے توبہ کے لیے کر چکا تھا اور اللہ کے طرف جا رہا تھا عبادت کرنے کے لیے, لہذا ہم اس کے حقدار ہیں. اور جو برے لوگ تھے کہا ابھی وہاں پہنچا کہاں ہے, ابھی تو 100 آدمی کا یہ قاتل, اس کے اوپر 100 آدمیوں کا گناہ ہے, لہذا ہم اس کی روح قبض کریں گے. چنانچہ معاملہ کس کے پاس جاتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ کیا فیصلہ کرے؟ اللہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ دیکھو جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے اس زمین کو ادھر سے بھی ناپو جدھر اس کو جانا ہے, اور ادھر سے بھی ناپو جدھر سے وہ آ رہا ہے. جدھر زیادہ ہو اسی میں, جدھر زمین کیا ہے کم ہو اسی میں اس کا شمار کر دو. اگر ادھر زمین جدھر کم رہ گئی ہے چلو نیک لوگوں میں اس کو شمار کر دو, اور اگر ادھر زمین ابھی کم ہے, آدھے پر نہیں پہنچا ہے, تو ادھر نیک لوگوں میں شمار کر دو. صرف اتنے پر نہیں, اللہ تبارک و تعالی زمین سے کہتا ادھر اسے جانا تھا, ادھر کی زمین سے کہا کہ تو لمبی ہو جا. یہ دیکھو اللہ کی مہربانی ساتھیوں,
صرف اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، فرشتوں سے کہا تم ناپو. کیا کہا اللہ نے زمین سے؟ اس زمین سے کہا تو لمبی ہو جا، اور اس زمین سے کہا کہ تو سمٹ جا. کیا کہا؟ تو سمٹ جا، چھوٹی ہو جا. نتیجہ کیا نکلا کہ جب فرشتوں نے ناپا تو ادھر کی زمین جدھر سے جا رہا تھا وہ تو لمبی ہو گئی تھی، گویا آدھے سے زیادہ راستہ وہ طے کر چکا تھا. لہذا ان فرشتوں نے اس کی روح قبض کی جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے ساتھیو، اللہ کریم ہے. بس اللہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف کوئی آئے تو، ہماری طرف کوئی متوجہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے. ہر مومن بندہ جس کے دل میں یہ خواہش ہے اور سچے دل سے وہ خواہش کرتا ہے اور موقع مل جائے تو اس بوڑھی عورت طریقے سے اپنا کھیت بیچنے پر بھی تیار ہو جائے گا، اپنا کھیت بیچنے پر بھی تیار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے کام رکھے ہیں کہ اگر وہ کام مومن بندہ کر لے تو اگرچہ حج پر نہیں جا رہا ہے لیکن اسے حج کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب ضرور دیتا ہے. یعنی وہ یہاں سے لے لیجئے 1000 کلومیٹر کا سفر نہ کرے، اپنے 1 ہفتے کا وقت نہ نکالے، اپنا 5000 10,000 12,000 15,000 8,000 خرچ نہ کرے، عرفہ اور مینا کی دھوپ کو برداشت نہ کرے، طواف اور سعی کی بھیڑ کے اندر نہ داخل ہو، یہاں رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ اس سے حج کا ثواب دے دیتا ہے. یہ اچھی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے؟ جی کام کی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے؟ جی لیکن کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں؟ یہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کون سے کام ہیں کہ بندہ اگر وہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب دے گا اگرچہ وہ حج پر نہیں گیا. ان میں سے چند کام میں آپ کو بتاتا ہوں، کس کو آپ یہاں رہ کر کے حج کا ثواب آپ لے سکتے ہیں. چند کام چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ان کاموں چاہتے ہیں نا. پہلا کام جسے آج ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں زیادہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں میں وہ لوگ آتے ہیں جو فقیر اور محتاج تھے. آپ سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا قصور ہے، ہماری کیا غلطی ہے کہ اللہ نے ہم کو محروم رکھا ہے؟ کہا وہ کیا؟ کہا ہمارے جو پیسے والے بھائی ہیں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ، آپ پر ایمان وہ بھی لائے ہیں اور ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے، وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ہم حج اور عمرہ نہیں. پہلا کام کیا کہا انہوں نے؟ اللہ نے انہیں مال دیا ہے، وہ حج اور عمرہ کر لیتے ہیں اور ہم حج عمرہ نہیں کر پاتے. وہ جہاد پہ جاتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں، ہم جہاد پہ نہیں جا پاتے. وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ اگر تم وہ کام کر لو تو جو یہ سب کام کرنے والے ہیں تم ان کے مقام کو پا جاؤ گے. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کا ثواب تم حاصل کر لو گے، جہاد کرنے والے کا ثواب تم حاصل کر لو گے، صدقہ خیرات کرنے والے کا ثواب تم حاصل کر لو گے، اور تم سے اچھا عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ بھی یہی عمل کرتا ہو. صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے، آپ ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، کس کے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں یہ سارا ثواب مل جائے گا. ذرا سوچیے، آسان کام ہے نہیں؟ لیکن ہم اس کتنے لوگ کرتے ہیں؟ خاص ہمارے ہندوستان پاکستان میں سلام پھیرے نہیں، اللہم انت السلام منک السلام، ہاتھ اٹھا لیے اور اس کے بعد ہاتھ رکھ کر کے لوگ سنت پڑھنے چلا جاتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، پڑھتے ہیں یہ ذکر ہے. جب بہت کوئی نیک ہوتا ہے وہ اپنا پڑھ لیتا ہے،
جبکہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے نماز کے بعد دعا کرنا آپ کی سنت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا, اور ہمارے ہاں اس کو اتنی اہمیت دے دی گئی ہے. اور آپ جس چیز کا اتنا بڑا ثواب بیان کر رہے ہیں, اتنا بڑا ثواب کہ مشکل سے 3 منٹ بھی نہیں لگے گا, 3 منٹ ہے, 1 منٹ لگے گا مشکل سے بس, اور آپ حج عمرے کا ثواب اس کو کوئی نہیں عمل کرتا ہے اس کے اوپر کوئی. تو پہلا عمل یہ ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا 5 وقت, لیکن 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نہیں کہ فجر کی نماز کے لیے سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ, جی ایسا نہیں ہوگا. اگر ڈیوٹی کا معاملہ آ جائے تو کوئی سویا رہے گا فجر کے وقت؟ کوئی نہیں سوئے گا. لیکن کل جمعہ ہے, دیکھیے مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں, آپ لوگوں میں سے دیکھ لیں کتنے لوگ آ رہے ہیں. تو ایسے حج کا ثواب نہیں ملے گا. آپ 1000 800 900 1200 1500 نوکری پیسے کے لیے فجر کے لیے آپ بیدار ہو جاتے, فجر کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں آپ ڈیوٹی جانے کے لیے, لیکن حج کا ثواب لینے کے لیے آپ بیدار نہیں ہو رہے ہیں. یہ کتنی بڑی محرومی ہے ہماری. دوسرا عمل ساتھیوں, وہ بھی بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. وہ کیا ہے کہ انسان, اللہ کے جو گھر بنے ہوئے ہیں ساری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں کی مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالی کے کچھ نیک بندے دین سیکھتے اور سکھاتے نہ ہوں, دین کی تعلیم نہ دیتے ہوں. لیکن کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں, ذرا سوچیں. کچھ لوگ زبردستی پکڑ کر کے لانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اور نہ دیکھ لیے آپ لوگوں میں سے ہمارے ہندوستانی پاکستانی میں زیادہ یہاں پر بیٹھے ہیں, باہر اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی زیادہ کمروں بیٹھے ہیں نا, ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کمروں میں بیٹھے ہوئے گناہ کے کام کروا اور شاید کوئی دوسرا کام نہ کرتے ہوں, ہے کہ نہیں؟ کوئی موبائل پر گناہ کی چیزیں دیکھ رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, تو کوئی ٹیلی ویژن پر. یہی سب تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. جو بہت ہی نیک ہوگا وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے لوگوں سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوگا, یا آج کل جو مصیبت ہے اپنی فیملی سے بات کرنے کی باتیں کرتا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ لیکن سوچیں آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستدرک حاکم میں اور امام طبرانی کی معجم کبیر کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه, جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے, صرف اس کا مقصد کیا ہے کہ دین کی بات سیکھے یا سکھائے. کیوں آ رہا ہے مسجد میں؟ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ شیخ عبدالسلام کہے ہیں کہ چلو اگر نہیں آئیں گے تو کل پوچھیں کہ کہاں تھے میاں ابدو غنی, کہاں تھے, آئے کیوں نہیں؟ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی چل رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی, کچھ سیکھیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, اور نہیں تو کم سے کم اس مجلس میں حاضر ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ثواب کا کام ہے. اس لیے آ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کو جاتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کیا کہ دین سیکھے یا سکھائے, یعنی خود سیکھے یا کسی کو سکھائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے ایک پورا مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے. وہ حاجی نہیں جس کا حج قبول نہ ہو, وہ حاجی نہیں جس کا حج آدھا رہ جائے, وہ حاجی جو پورا حج کر رہا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. یہ بھی آسان کام ہے کہ نہیں آسان کام, لیکن کرتے کتنے لوگ ہیں جی؟ یہاں تو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے لوگوں کو, تب کہیں جا کر کے مسجد میں دین سیکھنے یا باتیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے جماعت سے, کہاں؟ مسجد میں. جی فجر کی نماز, اور یہی نماز سب سے مشکل ہے. انسان 4 نماز تو آسانی سے پڑھ لیتا ہے کہ نہیں, لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, اور یہی امتحان ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمارے درمیان اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی نماز کیا ہے؟ فجر کی نماز. سب سے بھاری نماز منافقوں پر, مسلمانوں پر نہیں. کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز. خاص کر آج کل رات چھوٹی ہوتی ہے نا, ہے کہ نہیں؟
3:30 3:35 پر فجر کی اذان ہو جایا کرتی ہے. اور آج کل یہ بدعت ہے کہ لوگ 11 بجے سونا نہیں جانتے ہیں. ابھی کل یا پرسوں ایک صاحب 11:45 بجے ٹیلی فون کرتے ہیں. 11:45 بجے کے بجے 11:45 بجے میں بالکل نیند آ گئی تھی یا کیا تھا. ارے شیخ سو گئے ہیں. نے کہا اللہ کی وجہ سے سونے کے کون سا وقت ہے, ادھر سوچو آپ. اب آپ سوچیں, ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے, 11:45 بجے رات کو. میں سمجھا کہ آپ جگ رہے ہوں گے, تو اللہ کے بندے 11:45 بجے رات کے ہو گئے ہیں, کوئی جگنے کا وقت ہے ابھی کہ سونے کا وقت ہے؟ ذرا سوچیں. تو آج کل یہ کیا ہے, روز دیکھ کر جاگتے رہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو 3:30 بجے 4 بجے کیسے اٹھا جائے گا؟ نہیں اٹھا جاتا نا. لیکن جو آدمی حج کا ثواب چاہتا ہے اس کو اٹھنا پڑے گا. جو آدمی اپنا شمار مسلمانوں میں کرانا چاہتا ہے, منافقوں میں نہیں, اس کو اٹھنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص جماعت سے فجر کی نماز پڑھتا ہے, جی کیسے؟ جماعت سے. کل سے پڑھیں گے نا آپ؟ جی اب تو نہیں سوئے رہیں گے جی. وعدہ کر لے رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ میاں حساب لے گا, ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ میاں قیامت دن حساب لے گا کہ فلاں تاریخ کو بیٹھ کے تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے, لیکن نہیں. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہ جائے, مسجد ہی میں, دنیا کی کوئی بات نہ کرے, اللہ کے ذکر میں مشغول ہے, یہاں تک کہ سورج نکل آئے, یہاں تک کہ سورج اچھی طریقے سے نکل آئے, جسے علماء کہتے ہیں 15 منٹ ہو جائے, پھر 2 رکعت انسان نماز پڑھتا ہے, تو اسے ایک حج اور ایک عمرے, ایک پورے حج اور ایک پورے عمرے کا ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جی بتائیے, ذرا سوچیں آپ, مشکل سے کتنا ہے, 1.5-2 گھنٹے کا معاملہ ہے ساتھیوں بس. تو کسی کے پاس اگر وقت ہے اور اگر سوچ لے انسان, تو بہت سے لوگوں کے لیے وقت نکل سکتا ہے. رات میں ٹھیک وقت پر سونے کی کوشش کریں, وقت پر سونے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر ڈیوٹی, مثال کے طور پر وہ لوگ جو جن کی ڈیوٹی 3 بجے سے, جیسے آج کل روٹی پہنچانے والے جو ہیں ان کی شروع ہو جاتی ہے, نہیں شروع ہو جاتی ہے, وہ جلدی سو جاتے ہی نہیں سو جاتے ہیں. تو دنیا کے لیے سو جاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں سو, جنت کے لیے نہیں سوئیں آپ. چلیے یہ ہو گیا. ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی تھوڑی سی آسان ہے, جو اس سے تھوڑی سی آسان ہے, وہ کیا ہے؟ سنن ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص باوضو ہو کر کے, جو شخص, دیکھیے ساتھیوں, اپنے گھر سے نماز کے لیے وضو کر کے نکلنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. یہ ناجائز نہیں کہ آ کر کے مسجد میں وضو کرے, لیکن جس کے گھر میں انتظام ہو, جس کے گھر میں انتظام ہو, باتھ روم ہے, وضو کرنے کی جگہ ہے, اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ اپنے گھر سے وضو کر کے چلے. یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. ایسا کرے گا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتے جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو شخص اپنے گھر سے فرض نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر کے نکلتا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے میقات سے حج کا احرام باندھ کر کے جا رہا ہے. جی جیسے میقات سے حج کا احرام باندھ کر کے جا رہا ہے. اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے, جو شخص چاشت کی نماز کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا احرام باندھنے والے کا ثواب دیتا ہے, عمرہ کے لیے. ذرا ساتھیو سوچیو, حالت احرام میں اگر حاجی ہو تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں. حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں, اور جب اللہ کے مہمان ہیں تو جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا ہے, ان کی دعا کو, اور جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مانگ کو پوری کر دیتا ہے, جو کچھ مانگتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان میں کی جائے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا, وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. یعنی آپ مسجد سے آئے, تحیت المسجد سنت پڑھ کر کے جماعت کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, یہ جو وقت ہے اس میں جو آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. ایک اور کام ساتھیوں
جسے عموماً لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہفتے میں سب سے اچھا دن، افضل دن رکھا، وہ کون سا دن ہے؟ جی جمعہ کا دن ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ سال کا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. سال کا سب سے افضل دن، بعض علماء نے کہا عرفہ کا دن ہے، بعض علماء نے کہا کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. یعنی علی کل حال جو سال کے سب سے افضل دن ہیں ان میں سے ایک دن کیا ہے؟ جمعہ کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور ایسے ہی غسل کرے جیسے جنابت کا غسل کرتا ہے، یعنی خوب اچھی طریقے سے غسل کرے، اور پھر جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں جائے. اس لیے کہ 5 گھڑیاں ہیں، 5 گھڑیاں ہیں، یعنی 5 وقت ہے، خاص ہے. تو جو پہلی گھڑی میں جائے اسے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دیتا ہے گویا وہ حج کرنے گیا ہے اور ایک اونٹ کی قربانی دے رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اونٹ کی قربانی دے رہا ہے. اور جو شخص دوسری گھڑی میں جاتا ہے وہ گویا گائے کی قربانی دے رہا ہے. جو تیسری گھڑی میں جا رہا ہے وہ گویا میڈھے کی قربانی دے رہا ہے. اور جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے وہ گویا کی مرغے کی قربانی دے رہا ہے. اور جو 5ویں گھڑی میں جاتا ہے گویا وہ انڈے کی قربانی، انڈا بطور قربانی کے پیش کر رہا ہے. اور جب وہ اس وقت آتا ہے کہ امام منبر کے اوپر بیٹھ گیا تو اب اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں. یہ پہلی گھڑی کب سے شروع ہوگی ساتھیوں؟ سورج نکلنے یا فجر کا وقت ہونے سے لے کر کے جمعہ کے وقت کو آپ 5 حصوں میں بانٹ دیجیے. کبھی 1 گھنٹہ ہوگا، کبھی 1 گھنٹے سے کم ہوگا، کبھی. اسی لیے بہت سے یہاں ہم نے دیکھا، یہاں ہم نے دیکھا بعض لوگ جمعہ کے لیے فجر کی نماز میں آ جایا کرتے اور بعض لوگ اپنی مسجد میں فجر کی نماز پڑھے اور ابھی ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کے لیے آ جایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک اونٹ حج کر رہے ہیں، ایک اونٹ قربانی دینے کے بعد مل رہا ہے. تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں کہ بندہ اگر وہ کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے؟ حج کا اجر دیتا ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے، باتیں تو بہت ہیں، میں اس کو بند کرتا ہوں. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے، والدین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت ہمیں ہمارے آپ کے لیے بنایا ہے. ہمارے آپ کے جو والدین ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، لیکن جو لوگ اس کی قدر کریں، جو اس کی قدر کریں. ایسا نہیں، ابھی کل جو ہے کوئی صاحب مجھے یوٹیوب پر سکھا رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان ہی کا معاملہ ہے کہ ایک والد کو اس کے بیٹے اور اس کے بہو نے اپنے گاڑی میں بیٹھایا کہ ہاں لے چل رہے ہیں، کہاں آپ کو کسی جگہ لے چل رہے ہیں، اور لے گئے. انہیں کہاں چھوڑ کر کے چلے آئے؟ جو اولڈ ہاؤس نہیں بنے ہوئے ہیں بوڑھوں کے لیے، وہاں چھوڑ کر کے چلے آئے. اور اس سے بھی دردناک ساتھیوں، یعنی کبھی سوچتا ہے انسان کہ شاید ایسا جھوٹ ہو، لیکن باتیں ایسی رہتی کہ ماننا پڑتا ہے. علی گڑھ کا واقعہ، ایک میاں بیوی، میاں شوہر اپنی ماں کو اپنے گھر میں بند کر دیا اور اپنی بیوی کو لے کر کے چلا گیا. بیٹی کچھ دور رہتی تھی، ٹیلی فون نہیں، کچھ نہیں، پتا نہیں. 4 دن یا 5 دن کے بعد جب آتی ہے تو دیکھتی ہے اپنی ماں کا گھر کیا ہے، وہ بند پاتی ہے. پڑوسی ادھر ادھر پوچھتی، کہتی کچھ پتا نہیں ہے. بھائی آج اتنے دن سے گیا ہوا ہے، اور میری ماں کہاں گئی؟ بھائی کو ٹیلی فون اٹھا نہیں رہا، ماں کہاں گئی میری؟ تو اب شک ہوا، دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ توڑ کر کے جب اندر گھسے ہیں تو ماں بالکل موت زندگی کی حالت میں پڑی ہوئی. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، بسے ہوئے ہیں. ہمیں آپ کے طریقے سے اپنے آپ مسلمان کہلانے والے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کو کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بنا کر کے بھیجا ہے. مسند ابو یعلا میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، بڑا نیک عمل ہے لیکن نہیں کر پاتا، میری بڑی خواہش ہے لیکن میں نہیں کر پا رہا، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں یہ کام کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟
اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہے. کون؟ میری والدہ. والد تو نہیں رہ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کی اچھی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تم یہ عذر پیش کر سکو کہ ہماری کوتاہی ہے کہ میں جہاد نہیں کر سکتا, تو اے اللہ تعالیٰ اس کا یہ بدلہ کر دے. اگر تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے اور تو اس کی صحیح خدمت کرتا رہے تو گویا تو ایک حاجی کا ثواب لے رہا ہے, ایک عمرہ کرنے والے کا ثواب لے رہا ہے, ایک مجاہد کا ثواب لے رہا ہے, جو 3 کا ثواب ملنے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ والدہ کی خدمت ہونی چاہیے. اور آخری چیز ساتھیوں, ایک اور چیز ہے جس سے ہمیں اور آپ کو غفلت نہیں برتنی چاہیے. ہم میں کا ہر آدمی, ہر حاجی مکہ نہیں پہنچ سکتا, اور جو حج کرنے والے ایام ہیں سارے کے سارے مبارک ہیں, لیکن جو برکت اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن میں رکھی کسی اور دن میں نہیں رکھی. جو برکت اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی رکھی ہے, یعنی 9ویں ذی الحجہ کو, کسی اور دن کی نہیں ہے. بڑی برکت والا دن ہے وہ. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن سمائے دنیا پر, یعنی جو پہلا آسمان ہے وہاں نازل ہوتا ہے, اور عرفہ میں جو لوگ قیام کیے ہیں ان کی طرف دیکھ کر کے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں یہ دیکھو میرے یہ بندے ہیں, میری راہ میں نکلے ہوئے ان کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں, ان کے بال دیکھو کیسے گرد سے اٹے ہوئے ہیں. تم گواہ رہو کہ اگر ان کے گناہ پانی کے قطروں کے برابر بھی ہوں, صحرا کی ریت کے برابر بھی ہوں ان کے گناہ, تو میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دے رہا ہوں. تم گواہ رہو. کس کو گواہ بنا رہا تھا؟ فرشتوں کو. اب ظاہر بات ہے ہر آدمی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے, لیکن نہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے. وہ کیا ہے کہ سال میں کتنے دن ہیں ساتھیوں؟ جی سال میں کتنے دن؟ 360 دن ایک دن ہے 60 میں. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ آپ 1 دن کا روزہ رکھیں گے آپ کو بہت ثواب ملے گا, 10 دن کا ثواب ملے گا, ہے کہ نہیں؟ آپ کے 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے. محرم کی 10ویں کو روزہ رکھے آپ کو چاہے پچھلے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن عرفہ کے دن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے, کیوں؟ تاکہ ہم بھی حاجیوں کے طریقے سے اپنے گناہ کو معاف کروا لیں. حاجیوں کے طریقے سے ہم بھی اپنے گناہ کو, ہم نہیں جا سکے تو اس لیے حاجی کے لیے روزہ نہیں رکھنا اس دن کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا تھا, لیکن غیر حاجی اس دن کا روزہ رکھیں گے تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ اگر عرفہ کا روزہ کوئی آدمی رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک گزشتہ سال اور ایک آنے والا سال. یہ فضیلت کسی اور دن کو نہیں دی ہے. تو کم سے کم یہ 1 دن کا روزہ جو ہے وہ ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے. وہ کون سا دن پڑ رہا ہے جی؟ 9 دن. کون دن پڑے گا آج کل اس سال؟ منگل کا دن. کون دن ہے؟ منگل کے دن. ساتھیوں دن بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دن بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دھوپ بڑی تیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قیامت کے دن اس دن سے بڑا بھی ہے. قیامت کا جو دن ہے وہ اس دن سے بھی بڑا ہے. اور قیامت کے دن کی گرمی کیا ہے؟ وہ اس دن کی گرمی سے بہت زیادہ تیز ہے. تو انسان کوشش کر کے صبر کر کے ہو سکے تو اس دن کا روزہ نہ چھوڑے. کیوں؟ اللہ تعالی ہمارے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا, ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال. اور یہ فضیلت اللہ نے کسی اور دن کو سال میں, رمضان کے دنوں کو بھی اللہ نے نہیں دی ہے, یہ کسی اور دن کو نہیں دی. تو ہمیں اور آپ کو یہ کام ان کا اہتمام کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس اپنے مبارک گھر کی زیارت سے محروم رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627622 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔